طہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد قول علی نبی یا رسول اللہ من ملی الحسنہ عوضت القصہ من الفضل عند اللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی باعثنی بالحق نبی وصفانی برسالۃ نجیا ما ذکر ابرنا فی محفل من محافل اہل الارض وفی جمع من شیعتنا ومحبینا إلا ونزلت عليهم الرحمة وفت بهم الملائكة وصفهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذن والله فنوض شيئتنا ورب الكعبة فقال برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي الذي بعثني بالحق نبيا وصفاني برسالة نجيا ما ذکر ابرنا فی محفل من محافل اہل الارض وفی جمع من شیعتنا ومحبینا وفی امام من اللہ فرج اللہ عماہ ولا امام من اللہ وکشف اللہ غماہ ولا طالب حاجت الا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذن والله فنوصينا وكذلك شيعتنا فاذوا صيد بدنيا الله رات رب الكعبة والصلاة. ایک دفعہ پھر باوض بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں ایک دفعہ پھر التماس کروں گا ان مومنین سے کہ جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے کہ ذکر حدیث کی ساتھ سے مجلس سے امام مظلوم کربلا کا آغاز ہو چکا ہے. الحصو جو مومنین باہر کھڑے ہو ان سے التماس ہے کہ وہ جلدی جلدی امام بارگاہ کے اندر تشریف لے آؤ. جو احباب تشریف فرما ہو صلوات پڑھو. التماس دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا وعجل فرج آل محمد. دعا گو ہوں کریم اللہ بے حق محمد وآل محمد. اب مومنین کا اس مقدس مقام پہ چل رہا ہے اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. عزیزوں کی یہ صفحہ عذاب بچھائی ذکر کا صدقہ مالک اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. جہاں کہیں بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے سلسلے میں ذکر پاک کا انعقاد کیا گیا ہے مالک ان جگہوں کی حفاظت فرمائے. مالک کی ذات اس گاؤں پہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے. کریم اللہ ہم سب کو سوائے غم آل محمد کے دنیا کے غموں سے محفوظ فرمائے. کریم اللہ بے حق محمد وآل محمد ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرمائے. اور سب سے بڑی دعا تمام دعاؤں کی ایک ہی دعا کریم اللہ اپنی آخری حجت زمان کا جلد ظہور فرمائے. اور ہم سب کو مالک اپنے امام کی زیارت نصیب فرما. دعا کرو کہ کریم اللہ علیہ محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کا صدقہ ہم سب کو ان صفوں پہ ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے باواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی اشرف الانبیاء العبد المؤید والرسول المسدد والمحمود الاحمد سید الامی القرشی مکی المدنی بالقاسم محمد. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر في مقام ثاني بسم الله الرحمن الرحيم ولا سوف يؤتي ربك فترضى الصلوات محمد نعرہ تکبیر۔ اپنے آپ کو کام محسوس نہ کرو فرمانے معصوم کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جس مقام پہ ہمارے جد امام حسین علیہ السلام کا ذکر برپا کیا جاتا ہے اس جگہ پہ کوئی انسان آئے یا نہ آئے ہم 14 ضرور تشریف لاتے ہیں۔ ان کی موجودگی کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے تمام باب آواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، خاندان زہرا پہ باواز بلند صلوات۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دعا گوہوں کی کریم اللہ آپ سادات و مومنین کا بزرگوں کا سایہ مالک ہمارے سروں پہ ہمیشہ قائم و دائم فرمائے، مالک ان سادات و عظام کی زندگیاں دارس فرمائے، تمام احباب تمام مومنین کے علم میں کہ یہ جو ایام ہیں علی الخصوص آج کا دن یہ محسوس ہیں جناب رسول خدا کی اکلوتی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ صلوات پڑھ لیجئے گا۔ یہ ایام یہ مجالس جناب سیدہ کے ساتھ محسوس ہیں، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ جو آپ کو چند لمحات کے لیے سبق سناؤں اس سبق میں عظمت جناب سیدہ ہی بیان کروں اور یہ بتاؤں کہ جناب سیدہ کس عزت اور کس شان کی مالک ہے، ورنہ ہمارا ذہن ہمارا شعور ہماری زبانیں اس قابل نہیں کہ ہم جناب سیدہ کا ذکر کر سکیں، جناب سیدہ کی عظمت بیان کر سکیں، کیونکہ میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں کہ لوگوں جناب سیدہ کی عظمت بیان کرنے کے لیے جناب سیدہ کی شان بیان کرنے کے لیے کم از کم معصوم کی زبان کا ہونا ضروری ہے، معصوم کی زبان ہو جناب سیدہ کا ذکر ہو پھر جناب سیدہ کا مقام بیان ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی جو جناب سیدہ نے اپنے بیٹوں کا صدقہ عطا کیا ہے وہ سبق آپ کو سنانے کے لیے میں نے قرآن پاک کی لا ریب کتاب میں سے 2 آیات کا سہارا لیا ہے۔ 2 آیات، ان دونوں آیات میں جناب سیدہ کا مقام بتایا گیا ہے، جناب سیدہ کی عزت بتائی گئی ہے، جناب سیدہ کی شان بتائی گئی ہے۔ پہلے جو میں نے آیت تلاوت کی اس میں مالک اپنے حبیب کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اب جب مکے اور مدینے کے لوگوں نے ہمارے نبی کو یہ تانے دینا شروع کیے نا کہ اے محمد تو کب تک اس کائنات میں رہے گا، تو جو دن رات دین اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے، تو جو دن رات لوگوں کو مسلمان کر رہا ہے، آخر کب تک تو اس دنیا میں رہے گا؟ آخر ایک نہ ایک دن دوسرے لوگوں کی طرح تو نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے،
لیکن ہم کافر دیکھ رہے ہیں کہ جب تک تو زندہ ہے تب تک تیرا دین زندہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تیری اولاد کوئی نہیں. جب تو اس دنیا سے چلا جائے گا تیری اولاد کوئی نہیں، تیرا وارث کوئی نہیں، تیرا دین ختم ہو جائے گا. جب ان کافروں نے ہمارے نبی کو یہ طعنے دیے نا کہ جب تک تو ہے تب تک تیرا دین ہے، تیرے جانے کے بعد تیرا دین ختم ہو جائے گا، نبی پاک پریشان ہوئے. جب اللہ نے اپنے نبی کو پریشان دیکھا، اس مالک نے آواز دے کے کہا کہ میرا حبیب ان لوگوں کی باتوں پہ پریشان نہ ہو. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ تیری نسل ختم ہو جائے گی، لیکن میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ انا آتیناک الکوثر، میں اللہ تجھے ان قریب ایک بطول عطا کروں گا. ان لوگوں کی باتوں پہ پریشان نہ ہو. لوگ باتیں کرتے رہیں، لیکن ان قریب میں آپ کو ایک کوثر، ایک بطول عطا کروں گا. اور یہ بطول کہاں کس مسرور کو جاتا ہے؟ مالک نے اپنے نبی سے وعدہ کر دیا کہ میں آپ کو ان قریب بطول عطا کروں گا. بطول کس مسرور کو کہا جاتا ہے؟ کس پاک بی بی کو کہا جاتا ہے؟ دو ہی تو بیویاں ہیں اس کائنات میں بطول، ایک جناب مریم، ایک جناب سیدہ. لیکن یاد رکھو کہ جناب مریم شوہر رگ نہ رگ کے بطول ہے، لیکن جناب سیدہ شوہر رگ کے بطول ہے. بطول کس پاک مسرور کو کہا جاتا ہے؟ دو ہی لائنوں میں بتاؤں گا. اسی پہ آج کا مقصد یعنی جناب سیدہ کی فضیلت انہی دو لائنوں میں عیاں ہو جائے گی اور لطف آ جائے گا. بطول کس مسرور کو کہا جاتا ہے؟ بطول کس بی بی کو کہا جاتا ہے؟ لوگوں یاد رکھو کہ ساری زندگی کسی لمحے میں بھی جس پاک مستور کو نہ مصلی عبادت سے روکے نہ قرآن تلاوت سے روکے، اسے بطول کہتے ہیں. اس پاک مستور کو بطول کہتے ہیں کہ جسے ساری زندگی کسی لمحے میں بھی نہ قرآن تلاوت سے روکے نہ مصلی عبادت سے روکے، اسے بطول کہا جاتا ہے. دلیل دیتا ہوں کہ 14 رمضان المبارک نبیوں کے مشکل کشا مولا علی بادشاہ نے اپنی کنیز ام ایمن کو اپنے قریب بلایا. کہا ام ایمن میرے قریب آؤ. جناب ام ایمن قریب آئی. کہا مولا حکم. مولا فرماتے ام ایمن میں علی تجھے حکم دیتا ہوں کہ آج 14 رمضان المبارک سے لے کر تو نے جناب سیدہ کے ساتھ ساتھ رہنا ہے. تو نے جناب سیدہ کے ساتھ ساتھ نبی کی بیٹی کے ساتھ ساتھ رہنا ہے. جناب ام ایمن نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا آپ کا حکم میں نے ماننا ہی ماننا ہے، مجھ پہ واجب ہے، لیکن مولا میں پوچھ سکتی ہوں کہ یہ آپ کا حکم کس لیے ہے؟ اس وقت مولا علی بادشاہ مسکرا کے فرماتے ام ایمن جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتی. کہا مولا جو آپ جانتے ہیں وہی تو میں جاننا چاہتی ہوں. مولا فرماتے میں معصوم ہوں، میں امام ہوں، میں علی جانتا ہوں کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جس وقت میں اس اللہ کی طرف سے مجھے حسن جیسا بیٹا ملنے والا ہے. بتانا اسی جملے میں ہے کہ جو میں نے لائن تلاوت کی جناب سیدہ کو بطول، اس کی دلیل کے لیے یہ میں نے بات عرض کرنی. ام ایمن کہتی ہے ٹھیک مولا جیسے آپ کا حکم. جناب ام ایمن فرماتی ہے کہ 14 رمضان المبارک مغربین کی نماز میں نے جناب سیدہ کے پیچھے پڑھی. 15 رمضان المبارک فجر کی نماز میں نے بیرضا بتانے یہ لگا ہوں کہ بطول کس پاک مسرور کو کہا جاتا ہے. اب جناب ام ایمن فرماتی ہے کہ فجر کی نماز 15 رمضان المبارک میں نے جناب سیدہ کے پیچھے پڑھی. ظہرین کی نماز کے لیے ہم نے مصلی بچھایا، آگے جناب سیدہ کا مصلی، پیچھے میرا مصلی.
जोहर की नमाज जनाब उम्मे अमन फरमाती हैं कि हमने अदा कर ली। जोहर की नमाज जैसे ही हमने अदा की, जनाब उम्मे अमन फरमाती मेरे जहन में आया कि मैं मौला अली बादशाह से जाके कहूं कि मौला जो आपने फरमाया था वो यकीनन हक है, लेकिन आज 15 रमजान मुबारक जोहरैन का वक्त गुजर रहा है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी अलामत नहीं, अभी तक कोई ऐसी निशानी नहीं कि जिसकी वजह से उस मालिक की तरफ से आपको हसन जैसा बेटा मिले। जनाब उम्मे अमन फरमाती है कि इतनी बात करके जहन में मैं अपने मुसल्ले से उठी और हुजरे के दरवाजे पे पहुंची कि जाके मौला से कहूं कि जनाब सैयदा में कोई ऐसी अलामत नहीं, कोई ऐसी निशानी नहीं कि जिसकी वजह से उस अल्लाह की तरफ से आपको बेटा मिले। जनाब उम्मे अमन फरमाती अभी हुजरे के दरवाजे पे ही पहुंची थी कि अचानक मेरे कानों में एक बच्चे की आवाज पहुंची और मैंने पीछे मुड़ के क्या देखा कि मां तशहद में तस्बीह कर रही है और बेटा सजदे में तस्बीह कर रहा है। जी सदा सलामत रहो जी। मां तशहद में तस्बीह कर रही है और बेटा सजदे में तस्बीह कर रहा है। इस पाक मसूर को कहते हैं बतूल। अब मालिक ने ये एक अजीम नेमत दी है हमारे नबी को, यानी ये जो बेटी है ना, ये एक अजीम नेमत है। मालिक ने क्या फरमाया था कि वला सौफा यूति रब्बुका फतरदा। मगरिबैन की नमाज जब हमारे नबी ने अदा की तो जनाब जिब्राइल ने आके ये पैगाम दिया कि मालिक फरमा रहे हैं कि मैं अल्लाह मेरा नबी अन करीब आपको एक नेमत दूंगा कि जिस नेमत को लेने के बाद आप मुझसे राजी हो जाएंगे। ये मालिक फरमा रहे हैं अपने हबीब से कि मैं अल्लाह बिस्मिल्लाह वाजिबुल एहतराम तशरीफ ले आए। मालिक इनकी जिंदगी दाराज फरमाए। मैं अल्लाह अन करीब आपको एक ऐसी नेमत दूंगा कि जिसे लेने के बाद आप मोहम्मद मुझ अल्लाह से राजी हो जाएंगे। बरदा अल्लाह की इस कायनात में हम मजालिस में बैठते हैं, हम मुसल्ले पे खड़े होते हैं, हम रोजे रखते हैं, हज को जाते हैं, ज़ियारत मुकद्दिसा की ज़ियारत के लिए जाते हैं। हर नेक अमल में हमारी ये नीयत होती है कि हमारा अल्लाह हमसे राजी हो। ऐसी ही बात है, हर नेक अमल में हमारी नीयत कि हमारा अल्लाह हमसे राजी हो। बल्कि ऐसा क्यों ना कहूं कि जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा नबी तक हर नबी ने दीन इस्लाम की तबलीग की, उनकी नीयत भी यही थी कि हमारा अल्लाह हमसे राजी हो। यानी जनाब आदम ने तबलीग की इस नीयत से कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो। जनाब नूह ने तबलीग की इस नीयत से कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो। जनाब इब्राहिम ने तबलीग की इस नीयत से कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो। जनाब ईसा ने तबलीग की इस नीयत से कि मेरा अल्लाह हमसे राजी हो। हम मजालिस बर्पा करते हैं, नीयत यही होती है कि हमारा अल्लाह हमसे राजी हो। हम सब ये चाहते हैं कि हमारा अल्लाह हमसे राजी हो, लेकिन अल्लाह वो है जो ये चाहता है कि मेरा मोहम्मद मुझसे राजी हो। या अली, मालिक आपको सेहत कुल्ली अता फरमाए। अल्लाह वो है कि जो ये चाहता है कि मेरा मोहम्मद मुझसे राजी हो। अब कौन सी नेमत है? जनाब जिब्राइल ने आके कहा कि या नबी अल्लाह, मालिक फरमा रहे हैं कि मैं अल्लाह अन करीब आपको सैयदा जैसी एक बेटी अता करूंगा कि जिसे लेने के बाद आप मुझसे राजी हो जाएगी। ऐसी बेटी अता की उस अल्लाह ने हमारे नबी को कि नबी ये पाक अपनी बेटी की ताजीम के लिए उठ जाया करते थे, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह का हुक्म था। दूसरा, जब नबी से पूछा गया ना कि या नबी अल्लाह, दीन इस्लाम में हुक्म है कि औलाद वालदैन की ताजीम करे, लेकिन हम देखते हैं कि अब बाप हो के अपनी बेटी की ताजीम करते हैं। इसकी वजह क्या है? नबी रोए
اور روک کے فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تعظیم کر کے تمہیں بتاتا ہوں کہ کل کو اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے جانے کے بعد میری بیٹی کی ایسے ہی عزت کرنا جیسے میں محمد کر رہا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ کہ نبی کی بیٹی کی ویسے تعظیم کی گئی ہے کہ جیسے نبی چاہتے تھے؟ قطعاً نہیں۔ آج بھی قبر میں نبی کی بیٹی رو رہی ہے۔ مقتل کہتی ہے دعا کیا کرو کہ 12ویں امام کا اس کائنات میں جلد ظہور ہو۔ مقتل کہتی ہے کہ جب 12ویں امام اس کائنات میں ظہور کریں گے، بائیں ہاتھ میں ہوگی دادا علی کی ذوالفقار، دادی کی قبر پہ جا کے دایاں ہاتھ رکھیں گے دادی کی قبر پہ، اور 12ویں امام ہون کے آنسو رو کے کہیں گے دادی آج دیکھنا تیرے بیٹے کی حکومت ہے۔ دادی تیرا بیٹا کہہ رہا ہے کہ قبر سے باہر آؤ اور مجھے اپنے ایک ایک دکھ بتا۔ آج تیرے بیٹے کی حکومت ہے، میں آج تیرے ایک ایک دکھ کا بدلہ لوں گا۔ مقتل کہتی ہے کہ جب 12ویں امام کہیں گے نا کہ دادی قبر سے باہر آ اور مجھے اپنا ایک ایک دکھ بتا تاکہ میں تیرے دکھوں کا بدلہ لوں، اس وقت جناب سیدہ کی قبر کو زلزلہ آئے گا اور اندر سے جناب سیدہ کی آواز آئے گی مہدی بیٹا مجھ سے میرے دکھوں کی حد نہ پوچھ، میں وہ غریب سیدزادی ہوں کہ جس کے ایک دن میں 72 مارے گئے ہیں۔ اجرکم من اللہ، سدا اسی غم میں روتے رہو۔ مہدی بیٹا مجھ سے میرے دکھوں کی حد نہ پوچھ، میں وہ غریب سیدزادی ہوں کہ جس کے ایک دن میں 72 مارے گئے ہیں، اور اس سے بڑھ کر دکھ یہ ہے کہ کچھ تیروں کے ساتھ مارے گئے ہیں، کچھ تلواروں کے ساتھ مارے گئے ہیں، کچھ نیزوں کے ساتھ مارے گئے ہیں، کچھ گو کی ٹاپوں تلے آ کے مرتے رہے ہیں۔ اور مہدی بیٹا میرا سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ میرے بابا کی امت نے مجھے جی بھر کے رونے بھی نہیں دیا۔ یہ مدینے کے لوگ علی سے کہتے تھے علی نبی کی بیٹی سے کہو کہ یا یہ دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے۔ وَعَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيَّ يَنقَلِبُ الْمُنقَلِبُونَ۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے